الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 14 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی درخواست ضمانتوں پر۔ آج بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور مسلسل دوسرا دن ہے شریف خاندان کو بینکنگ جرائم عدالت نے بھی نو بول دیا ہے، اور ایف آئی اے کا جو اعتراض تھا، ایف آئی اے کی جو درخواست تھی، بالآخر آج منظور ہو گئی ہے۔ اور یہ شریف خاندان جو کیس اسی بینکنگ عدالت میں چلانا چاہتے تھے اور یہ اینٹی کرپشن کی عدالت سے بچنا چاہتے تھے، یہ خوف زدہ تھے کہ یہ معاملہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں گیا تو بطور وزیر اعلیٰ یا بطور ایم پی اے انہوں نے جو کچھ کیا ان کے گلے پڑ جائے گا، اور منی لانڈرنگ کا جو ان کے خلاف الزام ہے وہ بہت بڑا الزام ہے، اور فائنانس جو کرپشن ہے، فائنینشیل کرپشن کا جو معاملہ ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ تو یہ پورا انہوں نے ٹل لگا لیا، اور پورا ٹل لگانے کے بعد آج بینکنگ جرائم عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست منظور کرتے ہوئے شریف خاندان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ امجد پرویز صاحب نے آج بڑی کوشش کی، بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن بات بن نہ پائی۔ جج سردار طاہر صابر صاحب جو کہ بینکنگ جرائم عدالت کے جج تھے، بالآخر انہوں نے ایف آئی اے کی جو درخواست تھی اس کو منظور کیا۔ ایف آئی اے کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا تھا، نصیر الدین صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ ایف آئی اے کے جو میٹرز ہیں یا جو بینکنگ کے معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، فائنانس کرائمز سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اس پر نصیر الدین کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کر رہے تھے معظم حبیب صاحب، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ امجد پرویز صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو۔ شہباز شریف کی حد تک عدالت میں حاضری معافی کی درخواست دی گئی کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہے اور سیشن چل رہا ہے پارلیمنٹ کا، اور بطور اپوزیشن لیڈر وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ حمزہ شہباز عدالت میں موجود تھے اور عدالت میں ان کی حاضری لگی۔ آج جب کیس پر سماعت ہوئی تو عدالت کو یہ بتایا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، پہلی چیز جو ایف آئی اے نے آج جو آخری ان کو ایک ریلیف مل سکتا تھا لاہور ہائی کورٹ سے کہ چلے ابھی آپ کے خلاف انٹرم چلان آیا ہے، حتمی چلان نہیں آیا، جس کے اوپر کل بھی بات کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں امجد پرویز صاحب نے۔ ایک تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ایف آئی اے نے حتمی چلان عدالت میں سبمٹ کروا دیا ہے۔ آج عدالت میں جو کمپلیٹ رپورٹ ہے 173 کے تحت وہ جمع کروا دی ہے۔ کل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے ایک بات کی تھی، اور وہ یہ فرمایا تھا کہ ایف آئی آر ہوتی ہے انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی، 154 کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور ایف آئی آر کویشمنٹ 561 اے سی آر پی سی کے تحت جب کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ مقدمہ خارج کیا جائے تو وہ تب آتا ہے جب معاملہ 154 کی حد تک ہو۔ جب 173 سی آر پی سی کی رپورٹ چلی جائے، جس کو ہم چالان کہتے ہیں، جب عدالت میں چالان سبمٹ ہو جائے، تو یہ امیر بھٹی صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ جب چالان سبمٹ ہو جائے، معاملہ 154 سے نکل کر 173 تک پہنچ جائے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 154 والا مقدمہ خارج کیا جائے؟ معاملہ اب 154 کا رہا نہیں، معاملہ چلا گیا 173 میں۔ تو 173 میں جب معاملہ چلا جائے یا کیس چلا جائے تو پھر کیسے آپ کو ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا ویلڈ سوال تھا۔ آج جب نصیر الدین صاحب نے عدالت کے سامنے استدعا کی اور کہا کہ جناب ہم نے پچھلی تاریخ پر بھی بڑے ڈیٹیل آرگومنٹس کیے تھے اور ہم نے عدالت کو بتایا تھا کہ یہاں آپ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جناب ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب انہوں نے درخواست ضمانتیں دائر کی تو پہلا جو ایف آئی اے کا کام تھا وہ تھا یہاں پر درخواست دینا کہ یہ بینکنگ عدالت کا کیس نہیں ہے۔ ملزمان اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ بینکنگ عدالت میں ہی کیس چلے کیونکہ ملزمان بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ ایک عدالت ہے، اس کے پاس منی لانڈرنگ کا کیس سننے کا اختیار ہی نہیں ہے، جس کیس کو سننے کا اختیار نہیں ہے وہ ان کو سزا کیسے دے سکتی ہے؟ ایک اوفینس ہے جس کو سننے کا اس عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کو تو کلین چٹ مل جائے گی، اور یہ کلین چٹ لینے کے لیے چاہتے تھے کہ بینکنگ جرائم عدالت میں ہی یہ کیس سنا جائے اور یہ معاملہ سینٹرل اسپیشل جج کے پاس نہ جائے، اور یہ معاملہ کہیں اینٹی کرپشن میں نہ چلا جائے، ایف آئی اے کی کوئی اسپیشل عدالت میں نہ چلا جائے، یہ چاہتے تھے۔ عدالت نے کہا، ایف آئی اے نے کہا کہ جناب یہ جو بینکنگ جرائم عدالت ہے یہ اسپیسیفکلی ڈیل کرتی ہے بینکوں کو۔ جب آپ بینک کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، آپ نے بینک کا قرضہ ہڑپ کرتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی کرمنل کمپلینٹ بینک دائر کرتا ہے، یا بینک کے اگینسٹ کوئی انڈیویجول آ کر کوئی درخواست دیتا ہے، یہ ڈیل کرتی ہے بینک کے فراڈ کو۔ یہاں کیس بینک کے فراڈ کا نہیں ہے،
یہاں جو بینکوں کا رول ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ بینکوں کو استعمال کیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے لیے. یہاں بینکوں کا رول صرف اس حد تک ہے کہ جو ٹی ٹیز تھی، جعلی جو ٹی ٹیز لگوایا گیا، اس میں بینکوں کو استعمال کیا گیا. ہمارے کیس میں کوئی بھی بینکر ان کی ایف آئی آر میں ملزم نہیں ہے. جن کو ہم نے گرفتار کیا، جو نائب صدر ہے جو ایم سی بی کا، اور جو باقی بینکرز کو ہم نے گرفتار کیا، ان کے خلاف الگ سے مقدمہ دائر کیا ان کی سہولت کاری کا یا گواہوں کو نقصان پہنچانے کا، ایویڈنس کو نقصان پہنچانے کا، وہ الگ معاملہ ہے. ان کے کیس میں جناب جو اوفینس ہے، جو 18 ملزمان ہیں، ان کے خلاف اوفینس یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، جعلی ٹی ٹیز کے تحت، جعلی بینک اکاؤنٹس کا جو ان کا معاملہ تھا، اور جو مشکوک ٹرانزیکشن کا معاملہ تھا، اور فائنانس سے ریلیٹڈ انہوں نے خرد برد کی. اور بطور پبلک آفس ہولڈر، بطور وزیر اعلیٰ، اور حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ کا بیٹا بھی، اور وہ ان کے جو سب آفس ہے، جو کیمپ آفس تھا وزیر اعلیٰ کو، وہ یہی حمزہ شہباز چلاتا تھا اور ایم پی اے بھی تھا. ان لوگوں نے اپنے ادارے کا، اپنے عہدے کا اثر و رسوخ استعمال کر کے مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے جرائم کیے ہیں جو منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں، اور اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کیس بنا تھا. اور ان کے خلاف اسپیسیفکلی جو حتمی چالان ہم نے سبمٹ کروایا ہے، اس میں عدالت کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے. ہم کیس آپ کو منی لانڈرنگ کا بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ بینک کا کرائم ہے اور کوئی بینک میں کوئی فراڈ ہوا ہے یا بینکوں کو استعمال کیا گیا. یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ بینک کو لے آ جائے. ہم چاہتے ہیں یہ معاملہ بینکوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی بینک فراڈ کا نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی بینک سے ریلیٹڈ چیزوں کا نہیں ہے. ہمارے کیس میں بینکرز گواہ تو ہیں، 26 گواہ ہیں بینکرز. ہمارے کیس میں ایف آئی اے نے کہا بینکرز گواہ تو ہیں، لیکن ہمارے کیس میں یہ کہنا کہ یہ بینک سے ریلیٹڈ کیس ہے نہیں ہے جناب. اور عدالت نے جب یہ سوال کیا کہ اچھا مان لیتے ہیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے اس پر جو بینکنگ عدالت ہے اس کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، تو کیا میں بیل کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں؟ کیونکہ بیل میرے پاس انہوں نے دائر کی تھی، اور بیل کا جو بیل کی درخواست تھی، ضمانت کی، وہ میرے پاس دائر کی گئی، تو کیا میں بیل کی حد تک اس کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں؟ تو عدالت کو کہا جناب آپ نہیں کر سکتے، آپ اس معاملے کو چھیڑ ہی نہیں سکتے. آپ کیسے ان کی ضمانت کو خارج یا منظور کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جب اختیار ہی نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے. امجد پرویز صاحب سے جب یہ سوال پوچھا تو امجد پرویز صاحب نے کہا جی عدالت نے جو کرنا ہے ہمیں وہ منظور ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اسی عدالت میں بیل کی حد تک کیونکہ آ گیا ہے، عدالت بیل کو انٹرٹین کر سکتی ہے اور عدالت دوسری عدالت میں بھی بھیج سکتی ہے. تو اس پر جب دونوں فریقین کے آرگومنٹس مکمل ہوئے تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا. عدالت نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد کچھ دیر یہ فیصلہ محفوظ رہا اور جج صاحب چیمبر میں چلے گئے. وہاں پر وکلا بھی موجود تھے، شہباز شریف کے جو وکلا تھے وہ بھی موجود تھے، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر بھی عدالت میں موجود تھے. عدالت نے اپنا جب فیصلہ سنایا تو عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ دائرہ اختیار کا ایف آئی اے کا اعتراض منظور کیا جاتا ہے. پہلا ریلیف اعتراض منظور کیا جاتا ہے. اچھا مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ کتنی ڈس آنیسٹی ہے، اس کو ہم انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کہیں یا ایک جرنلزم میں یہ ڈس آنیسٹی ہے کہ ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور ایف آئی اے کو چالان واپس کر دیا ہے. یار خدا کا خوف کریں، اتنا جھوٹ نہ پھیلائیں کہ جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو. اب ہوا کیا؟ اب میں آپ کو جو عدالت کا آرڈر ہے اس کے 3 پوائنٹس بتا رہا ہوں. پہلا، عدالت نے کیا کہا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا جو دائرہ اختیار سے متعلق ایف آئی اے کا اعتراض تھا اس کو منظور کیا جاتا ہے. عدالت نے منی لانڈرنگ کا جو چالان تھا ایف آئی اے کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے چالان متعلقہ عدالت میں جمع کروائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی اے یہ کام پہلے کروا چکا تھا، اسپیشل جج کو جمع کروایا تھا، اور اسی بینکنگ عدالت میں جو اس وقت جج تھے اسلم گوندل صاحب، انہوں نے شوکاز جاری کر دیا تھا. اور اب وہی ایف آئی اے کا جو ایف آئی اے کی جو پلی تھی اس کو منظور کرتے ہوئے یہ معاملہ دوبارہ ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ یہ چلان سینٹرل اسپیشل جو جج ہیں سینٹرل ان کو جمع کروائیں اور وہ اس معاملے کے اوپر فردر کارروائی کرے گا، فردر کارروائی ہوگی. اور اس کے بعد عدالت نے اگلی جو چیز کہی کہ چلان جمع کروانے کے بعد فیصلہ دیا کہ ایف آئی اے چلان کا دائرہ اختیار بینکنگ جرائم کورٹ کے پاس نہیں ہے. یہ بھی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا. جو آبجیکشن تھا ایف آئی اے کا
کہ ایف آئی اے چلان کے مطابق آپ کے پاس دائرہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کیس کو سنیں، یہ بینکنگ عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ آپ برائے مہربانی بینکنگ عدالت کو لے کر اس معاملے کو نہ چھیڑیں اور یہ معاملہ اسپیشل جج کو بھجوا دیں، اس کو بھی عدالت نے منظور کیا۔ تیسرا اور چوتھا، عدالت نے یہ کہا کہ ہم شہباز شریف حمزہ شہباز کو عبوری ضمانت، جو اگلی عدالت ہے کیونکہ اس میں نئی عبوری ضمانت دائر کرنی پڑے گی، تو عبوری ضمانت دائر کرنے کے لیے مہلت دیتے ہوئے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ ایف آئی اے 7 روز تک شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتار نہ کرے۔ 7 دن کے اندر اندر یہ اگلی جس عدالت میں چلان جا رہا ہے وہاں یہ نئی درخواست دائر کریں گے اور وہاں پر وہ عدالت ان کی ضمانت کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کا معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ نے زور بڑا لگایا، کوشش آپ نے بڑی کی، پورا ٹل لگا دیا آپ نے، اور آپ نے کہا کہ یہی جج سنے گا، یہی عدالت سنے گی، یہاں سے ہمیں ایک دفعہ بیل مل جائے، اسی بنیاد پر ہم جورسڈکشن کے معاملے پر بیل لے لے اور پھر دیکھا جائے گا چلان ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اور ایف آئی اے نے جتنی محنت کی، میں نے پچھلی تاریخ پر بھی کہا تھا کہ ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ اگر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو یا ایف آئی اے یا بطور ادارہ یا نیب کو چھینک بھی آ جائے عدالت میں تو اس کے اوپر بھی ہمارا جو میڈیا ہے وہ سوال اٹھاتا ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں نا، ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں، اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ وہ کیس ہے جس کیس میں امجد پرویز صاحب جیسے وکیل کے ہوتے ہوئے جہاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے پورا زور لگا دیا، اس کے باوجود ایف آئی اے نے اپنا جو پوائنٹ تھا اس کو منظور کرواتے ہوئے ایف آئی اے نے یہ بڑا ریلیف لیا ہے شریف خاندان کے خلاف، اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ چلا گیا ہے دوسری عدالت میں جو ایف آئی اے چاہ رہی تھی، اور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جائیں گے ہائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جب یہ چہرہ دیکھتے ہیں چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کا تو ان کا ویسے ہی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ترا نکل جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ لاہور ہائی کورٹ ہو سکتا ہے چلے بھی جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آج حتمی چلان بھی سبمٹ ہو گیا ہے اور وہی چلان اٹھا کے نیب ایف آئی اے نے آج ہی جمع کروا دینا ہے سینٹرل جج اسپیشل کے پاس۔ جب وہاں جمع ہو جائے گا تو وہ آج ہی یا کل وہ آرڈر لکھ دیں گے کہ فلاں عدالت میں یہ جمع ہو گیا ہے، اس عدالت میں پھر 7 دن کے اندر اندر یہ اپنی ضمانت کی درخواست دائر کریں گے۔ اور ایک اور بات کہ اب ان کی ضمانت کی درخواست اس وجہ سے بھی پینڈنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اب ایک ہی چیز ہوتی ہے انویسٹیگیشن رپورٹ، جب وہ مکمل ہو کے جمع ہو گئی اب صرف بحث ہونی ہے، ایک ہی تاریخ پر بحث ہونی ہے، اور ان کی ضمانت وہی عدالت جس کا دائرہ اختیار بنتا تھا وہی خارج کرے گی، اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ اور ایف آئی اے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آج بڑی کامیابی ہے ایف آئی اے کی۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔